نود نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 99 سے 103 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے آپ پر صاف صاف آیتیں اتاری اور بد کردار ہی ان کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ یہودی جب کوئی قول قرار کرتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی جماعت اسے توڑ ڈالتی ہے، بلکہ ان میں اکثر لوگ بے ایمان ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی نبی ان کے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور ان کتابوں کے پیچھے پڑ گئے جن کو شیطان عہد سلیمانی میں پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ یہ شیطانوں کا کفر تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور جو کچھ اتارا گیا تھا وہ فرشتے ہاروت و ماروت پر وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے یہ نہ بتا دیتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جو مرد و عورت میں جدائی ڈال دیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ وہی سیکھتے تھے جو بجائے نفع کے انہیں نقصان پہنچانے والا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ جس نے اس کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یقیناً وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے یہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش انہیں علم ہوتا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو انہیں اللہ کے پاس والا بہترین ثواب ملتا اگر انہیں علم ہوتا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 99 سے 103 تک کی آیتوں کا۔ اب اس کی آیت وار تفسیر اس طرح۔ آیت 99: اثبات نبوت کے دلائل۔ یہودیوں کی معلومات کے اسرار و رموز، ان کی پوشیدہ خبروں کے انکشافات، ان کے سلف کے واقعات، آسمانی کتابوں میں ان کا تحریف و تغیر کر دینا اور صحیح باتیں چھپا لینا، ان تمام اسرار و رموز کو ان کے علماء ہی جانتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی پر قرآن میں یہ تمام باتیں اتار دیں۔ یہی وہ روشن نشانیاں ہیں جن کو سن کر ہر انصاف پسند جو حاسد و متعصب نہ ہو آپ کو نبی ماننے کو مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی فطرت سلیمہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔
جب ایک ان پڑھ آدمی ایسی نفیس خوبیوں اور حکمتوں والا قرآن پیش کر رہا ہے جس کو سن کر بڑے بڑے فصحاء اور شعراء سر دھنتے رہ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا کلام نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ قرآن پاک روزانہ صبح و شام اور درمیانی ساعات میں انہیں سناتے ہیں اور ان کی پوشیدہ باتیں صحیح صحیح بتا رہے ہیں۔ ان کے لیے صرف یہی ایک بات باعث عبرت اور آپ کی نبوت کی ایک روشن دلیل و حجت ہے۔ آیت نمبر 100 کا ترجمہ۔ تفسیر: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد یہودیوں کو ان کا عہد یاد دلایا، مگر یہ کہنے لگے ہم سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ عہد کر کے توڑ ڈالنا تو ان کی پرانی عادت ہے۔ انہوں نے جو عہد کیا اسی کو توڑ ڈالا، بلکہ اکثر یہودی تو ایمان ہی سے خالی ہیں۔ ان کا قرآن و رسول وقت پر ایمان نہیں۔ یہودیوں نے عہد و پیمان کو اور اللہ کی کتاب کو اس طرح چھوڑ رکھا تھا جیسے کسی ناکارہ چیز کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کی اس حرکت کی برائی کی گئی اور ایک آیت میں صراحت سے بتا دیا گیا کہ ان کی کتابوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور انہیں آپ کی اتباع و امداد کا حکم ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں جو لوگ امی نبی اور رسول کی اتباع کرتے ہیں جسے اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آیت 101 کی تفسیر: یعنی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو جو ان کے ہاتھوں میں تھی جس میں آپ کی بشارت تھی بے پرواہی سے پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسے اس کا انہیں علم ہی نہیں۔ آیت 102 کی تفسیر: ان کا تو یہ حال ہے کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو اور جادو والوں کے پیچھے پڑ گئے۔ اسی وجہ سے اس قوم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کنگھی سے جھڑے ہوئے بالوں اور تر کھجور کے شگوفوں پر جادو کیا، جس کو ایک پتھر کے نیچے ہرزی اروان میں دبا دیا گیا۔ جادو کرنے والا لبید بن عاصم تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور اس سے شفا عطا فرمائی۔ جبرائیل و میکائیل جادو لے کر نہیں اترے جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کا جو یہ گمان تھا کہ اللہ نے جبرائیل و میکائیل کے ذریعے سلیمان پر جادو اتارا تھا، اس کی تردید ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ نہ سلیمان پر جادو اترا اور نہ جبرائیل و میکائیل جادو لے کر اترے، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے اور شیطان ہی اس کو بابل میں سکھایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اللہ نے بطور آزمائش ہاروت و ماروت کو جادو سکھانے پر مامور کیا تھا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دومت الجندل کی ایک عورت آپ کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور آپ کی وفات کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اس سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی کہ ایک دن اچانک میرا شوہر غائب ہو گیا۔ اسی اثنا میں میرے پاس ایک بڑی بھی آئی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کے غائب ہونے کا واقعہ سنایا۔ بولی اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو تو تمہارا شوہر آ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ وہ رات تک ٹھہری رہیں۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا تو دو سیاہ کتے نمودار ہوئے۔ ایک پر تو وہ سوار ہو گئیں اور دوسرے پر مجھے سوار کرا دیا۔ اتنے میں ہم بابل پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ دو آدمی الٹے لٹکے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا جادو سیکھنے کے لیے۔ بولے ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو کیوں ایمان کھوتی ہے؟ جا اپنا کام کر۔ میں نے کہا میں تو جادو سیکھ کر ہی جاؤں گی۔ بولے اچھا تو اس تندور کے پاس جا کر پیشاب کرا۔ میں تندور تک ڈرتی ڈرتی گئی اور پیشاب کیے بغیر واپس آ گئی اور ان سے کہا کہ میں نے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ بولے کچھ دیکھا بھی؟
میں نے کہا نہیں، تو جھوٹی ہے، اپنے گھر جا، ایمان مت کھو، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں تو جادو سیکھ کر ہی جاؤں گی۔ بولے تو اس تندور میں جا کر پیشاب کرا۔ اب کہ میں ڈرتے ڈرتے گئی اور پیشاب کرائی۔ جب میں پیشاب کر رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے جسم کے اندر سے ایک مسلح سوار نکلا اور آسمان پر اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جا کر ان سے کہہ دیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ بولے تو سچی ہے، تیرا ایمان نکل گیا، اب اپنے گھر جا۔ میں نے بڑی بی سے کہا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ بولی ٹھیک ہے، اب تجھ میں یہ کمال آ گیا ہے کہ تو جو چاہے گی وہی ہو جائے گا۔ میں نے اس کے قول کو جانچنے کے لیے گیہوں کا ایک دانہ بو کر اس سے کہا اگا، وہ اگایا۔ پھر میں نے کہا بال پیدا ہو کر، فوراً ہی اس میں بال نکل آئی۔ پھر میں نے کہا دانے لگ جا، الگ الگ ہو جائیں، فوراً دانے الگ الگ ہو گئے۔ پھر میں نے کہا سوکھ جاؤ، کہتے ہی سوکھ گئے۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جاؤ، فوراً آٹا بن گئے۔ پھر میں نے کہا پک جا، فوراً روٹی پک گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے ندامت ہوئی اور ایمان جانے کا بڑا رنج ہوا۔ ام المومنین، اللہ کی قسم میں نے جادو سے کچھ بھی کام نہیں لیا، اور میرا ارادہ ہے کہ اس خاک پڑے سے کچھ کام لوں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ عورت کہتی ہے کہ میں نے صحابہ سے فتویٰ پوچھا مگر سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا جواب دیں۔ ابن عباس دونوں نے کہا توبہ کرو، اور اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خوب خدمت کرو۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دینے میں کتنے محتاط تھے، بغیر علم کے ذرا سی بات بھی نہیں بتاتے تھے۔ اگر ہم تم ہوتے تو بلا دھڑک قیاس کر کے کچھ نہ کچھ بتا دیتے۔ جادو میاں بیوی میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، یعنی ایسے شیطانی اور سفلی عمل سیکھتے ہیں جو دو دلوں میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان پانی پر تخت بچھا کر اپنا لشکر لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، اس کا زیادہ مقرب وہی ہوتا ہے جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا ہی رہا جب تک کہ اس سے گناہ نہ کرا لیا۔ شیطان کہتا ہے کون سا تیر مارا، یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں رنجش کرا ہی دی۔ ابلیس اس سے خوش ہو کر چمٹا لیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ تو بڑا ہی اچھا ہے، اسے تھپکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے واقعی بڑا کام انجام دیا ہے۔ وما ہم بضارین بھی، یعنی جادو سے اللہ کے حکم سے نقصان پہنچ جاتا ہے اور اس کی قضا وارد ہے۔ قضا و ارادے کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جس پر چاہے جادوگروں کو مسلط کر دے اور جسے چاہے ان سے بچا لے۔ جادو کا صرف اتنا سا فائدہ ہے مگر نقصان بہت بڑا ہے کہ دین جو سعادتوں اور رحمتوں کا سرچشمہ ہے جاتا رہتا ہے۔ یہودیوں کو خوب معلوم ہے کہ رسول وقت کی پیروی چھوڑ کر جادو کے پیچھے لگ جانا نادانوں ہی کا کام ہے۔ ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور نہ اللہ کی نگاہ میں قابل عزت ہیں، کیونکہ متاع ایمان سے محروم ہے۔ لبسا ما شروا بہی، یعنی دین چھوڑ کر جادو اختیار کرنا بدترین روش ہے، اور اس کا اتنا بھاری نقصان ہے جس کی حد نہیں۔ کاش انہیں اس نقصان عظیم کا یقین ہوتا یا ان کا نصیحتوں پر ایمان ہوتا۔ آیت 103 کی تفسیر، ایمان سراسر سعادت ہے۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور حرام کاموں سے بچتے تو ان کے لیے اللہ کے پاس والا بہترین ثواب تھا، جو جادو سے جس کو انہوں نے خوشی خوشی اپنا لیا ہے کہیں اچھا ہے۔ جادو کا اور اس کے اثرات کے تخلیق کا ثبوت اسی آیت سے ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس نے آپ پر اثر بھی کیا۔ ابھی ایک عورت کا واقعہ بیان ہوا جس نے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنے شوہر کے گم ہونے کا اور ایک بڑی بی کی ہدایت پر عمل کرنے کا اور جادو سیکھنے کا حال سنایا تھا۔ اس سے بھی جادو کا ثبوت ہوتا ہے، اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔
جادو سیکھنا کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جادوگر یا کاہن کی بات کو سچا جانا اس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ جادوگر واجب القتل ہوتا ہے، پس جادو ایک حقیقت ہے، جادو کے بعد اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس طرح نظر بد کا لگ جانا بھی برحق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے پہلے کر سکتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ جادو دور کرنے کے لیے موضتین بہت ہی نفع بخش ہیں۔ موضتین مانے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے 103 تک کی، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔